ہم نے پرائم منسٹر کے انٹریکشن سے کچھ جملے بھی نکالے اور کچھ نمبرز جو ابھی لیٹسٹ آفیشیل اویلیبل تھے وہ سامنے رکھے. کیا وجہ ہے کہ خاص طور پر اکنامک منسٹریز کے اندر جو پرائم منسٹر کا ایک سلوگن تھا, انٹینٹ تھی, وہ چیزیں ڈلیور نہیں ہوئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے کچھ چیزیں ندیم بھائی ایسا ہے کہ جب بھی کسی بھی شخص کا حساب کتاب لیا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے کوئی بھی چیز کہاں پہ ملی. آپ نے وہ دیکھا ہوگا ایک 4 پلیئر ہوتے ہیں جو ریس کھیلتے ہیں اور آپ نے اگلے کو دینا اور اس نے بھاگنا ہے, تو جو آخری لیپ میں بھاگتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ پیچھے سے کتنی ہار لے کے آیا ہے. تو جب پاکستان ہمیں ملا, میں چند آپ کے سامنے نمبر رکھتا ہوں تو آپ کو تقابلی جائزے میں سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا, اور اس کے بعد میں ہماری حکومت کی پرفارمنس پہ بات کروں گا, اپوزیشن پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. اپوزیشن نے اپنے مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سالوں میں انٹرسٹ کی مد میں, سود کی مد میں 3000 ارب روپے پے کیے. ہماری حکومت نے ابھی تک ان کا جو پچھلا لیا ہوا قرضہ ہے, کیونکہ سود انہی پہ ہونا, وہ میچور ہوا ہے, 6200 ارب انٹرسٹ پے کیا. مسلم لیگ نون نے اپنے اسی ٹائم میں, جتنا ٹائم ہمارا ہے, اس میں 20,000 ارب کا قرضہ واپس کیا. اس میں سود بھی شامل ہے, اس میں اصل بھی شامل ہے. ہم نے اسی ٹائم پیریڈ میں, مسلم لیگ نون کا جتنا زمانہ تھا اتنے زمانے میں ہم نے 35,000 ارب روپے کا قرضہ واپس کیا. تو پھر قرضے بڑھ کیوں گئے؟ تقریباً دگنا قرضہ آلموسٹ. انہوں نے 20,000, ہم نے 35,000. ایک غلط بیانی اس میں ہے جو اصلاح کرنی چاہیے, اور وہ انٹرسٹ ریٹس جو ہوتے ہیں نا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آپ کو پھنسوانے میں اور مروانے میں اہم رول ادا کیا تھا. وہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا تھا 6-7% پہ. ہمارے یہ جو موجودہ گورنر صاحب ہیں, یہ نئی اکنامکس پڑھ کے آئے تھے. کووڈ کے زمانے میں پوری دنیا 0 پہ جا رہی تھی, یہ 13.25% پہ لے گئے. اس نے ہمارا بجٹ بھی تباہ کیا, اور یہ جو انٹرسٹ پیمنٹ کا برڈن آپ نے بتایا, آپ اس کی سزا پا رہے ہیں. اس کی دو جہتیں ہیں. دیکھیے آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو اکنامک ماڈلز ہوتے ہیں یا ایون ہیلتھ سائنسز, آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ اس کی انٹائرلی ڈفرینٹ اس کا پروسیجر ہوگا, اس کی اپروچ ہوگی اس چیز کو. ایک دوسرے اکانومسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ بالکل ڈفرینٹ اپروچ لے گا اس کی. تو اس میں دونوں کی نیت بری نہیں ہوتی, دونوں اپنے اپنے طریقے سے. پاکستان کے ساتھ جو ہو چکا تھا, پاکستان جہاں پہ کھڑا تھا, اس میں اس ٹائم آپ کو ایک ٹائٹ فسکل پالیسی کی, ایک ریسٹرکٹیو فسکل پالیسی کی, کنزرویٹو فسکل پالیسی کی ضرورت تھی, کیونکہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب تھے. لیکن اس کے بدلے میں اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دی نیوز کی سٹوری ہے. روپی جو ہے رائزز ایز ورلڈز بیسٹ پرفارمنس دس ایئر. اس سال پورے میں روپے نے پوری دنیا میں ڈالر کے مقابلے میں سب سے بہتر کرنسی رہی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, آپ نے ابھی خود فرمایا کہ پی ایم ایل این کا جو سب سے بڑا قصور ہے وہ کہ 25 ارب سے ایکسپورٹ جو ہے وہ 20 ارب بڑی ناکامی. آپ یہ دیکھیے پاکستان ایکسپورٹس ہٹس 10 ایئر ہائی ان مارچ. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, یہ اگین ایک اخبار کہہ رہا ہے, ایک جرنلسٹ اپنی سٹوری کر رہا ہے. یہ آپ ہی کے پچھلے سال سے موازنہ اس کا ہم کر کے بتاتے ہیں کہ اس سے بڑھ گئی, کیونکہ پچھلے سال آپ بہت زیادہ گرا چکے تھے. نہیں, لیکن ابھی اگر آپ ٹیکسٹائل کی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ کرے جاری رہے کس طرح ہماری 100%. میں تو ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہا ہوں. اچھا یہ دیکھیے پاکستان ریمیٹنسز, یہ کسی سالوں سے سکسیس سٹوری, یہ پاکستان ریمیٹنسز جو ہیں وہ آل ٹائم ہٹ ہم ہائی کر, اللہ کرے گا یہ جاری رہیں گی. اچھا ایف بی آر کی کلیکشن اگین اللہ کا شکر ہے, کووڈ کے اندر ہم ابھی بھی ورس کووڈ کے اندر آپ دیکھیے تیسری لہر کتنی خطرناک ہے, اس کے باوجود ہائیسٹ ہم اپنا ٹیکس کلیکٹ. یہ بھی فیلئر ہے آپ کا, 3 سالوں میں آپ پرفارم نہیں کر سکتے ٹیکس سائٹ کے اوپر. یہ جیو ٹی وی کی سٹوری ہے, وہ کہہ رہے ہیں 10 سال بعد ملکی برآمدات مسلسل 6 ماہ $2 ارب سے زائد رہی. میں نے 10 سال کے بعد پڑھ کے بتایا کہ آپ کے 9 ماہ میں 17.3 ارب ڈالر کی برآمدات. میں صرف عام شہری کے لیے میں صرف یہ بتا رہا ہوں. یہ پھر ٹریبیون بزنس کی سٹوری ہے کہ سیمنٹ میں 44.39% جو ہے وہ مارچ میں اس میں ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے, لوکلی بھی کنزیوم ہو رہا ہے. سیمنٹ کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے کیونکہ پرائم منسٹر کے کنسٹرکشن پیکیج ہیلپ کر رہا ہے. اب میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. 2 ڈیم بنے جو آج سے آپ کو پتا ہے کہ کون سے ڈیم بنے. ایک جو بن رہے آپ کا دیامر بادشاہ ڈیم کے اوپر کام ہو رہا ہے, اب کے دوسرے ڈیم پہ بھی کام ہوگا. 10 سالوں سے ہو رہا ہے. مشرف نے پہلے سب سے اعلان کیا تھا, آج تک کام ہی ہو رہا ہے. دیکھیے اعلان تو ابھی جو ریور راوی پروجیکٹ ہے نا, یہ 1946 میں کنسیو ہوا تھا. اس کے بعد یہ مشرف صاحب نے 2002 میں کیا. اس کے بعد اس کا اعلان کیا شہباز شریف صاحب نے 2009 میں, پھر 2011 میں. لیکن اب کر پرائم منسٹر عمران خان رائے آ کے اعلان کر دینا اور بات ہے, اور اس چیز کو پایا تکمیل تک. 2 نہریں بن رہی, ایک فواد چودھری صاحب کے اس میں, ایک آپ کو پتا ہے ادھر پیچھے ساؤتھ کی طرف آلیو اور 10 بلین ٹری کا کام ہو رہا ہے.
کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کی میں بات آپ کو کر چکا, ایکسپورٹس کی بات کر چکا, طارق صاحب سے بھی کار صرف ایک میں 10 بریک میں سیکنڈ جانے سے پہلے کار 10 سیکنڈ کار مینوفیکچررز نے خود اشتہار دیا ہے کہ 30 سال کی ہائیسٹ پروڈکشن ہم نے کی ہے. موٹر سائیکلز نے 3-4 مہینے پہلے بتایا تھا کہ پچھلے 15 سال کی ہائیسٹ پروڈکشن ہم نے دی ہے. لارج مینوفیکچرر ہائیسٹ پروڈکشن ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل والے آج بیٹھے ہوئے تو ان کا وہ ایشو ہے یان کا, آج آئے ہوئے تھے میرے پاس فیصل آباد سے سید علمدار صاحب, اور کاٹن کا مسئلہ حل کریں گے تو آگے چلیں گے. وہ آپ کو پتا ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے. کووڈ احساس پروگرام میں 1,70,00,000 لوگوں کو پیسے دینے کی بات ہو, 12 یونیورسٹیز کہتے ہیں آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کہتے ہیں یہ کیا کرنا, یہ بھی آپ کی خدمت, آپ نے ڈیٹا اس کا ریفائن کیا. یہ سر 12 یونیورسٹیز ہیں جو 2-2.5 سال میں ہماری حکومت نے پنجاب کے اندر اپروو کر کے ان میں 5-6 پہ کام ہو رہا ہے. یہ ہاسپٹل ہیں 12 ٹھیک ہے, جو ہماری گورنمنٹ نے 5 پہ کام شروع ہے, جو انشاءاللہ اسی سال یا اگلے سال کے شروع میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. باقی پہ اس سال اس پہ اللہ کرے گا یہ پورے ہو جائے گا. میں ساتھ دعائیں مانگوں گا, لیکن طارق فضل صاحب سے جواب ہم نے سر 2.5 سال میں کام کیا ہے, پچھلے 20 سال میں اتنا کام نہیں ہوا.